ہے زندگی جنت بھی جہنم بھی، اے خاکی اپنی فطرت سے نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اور آگے فرمایا کہ عبادت کے یہی دن ہے، عبادت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں دم ہے، جو کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جواں تم۔ بے شک، سبحان اللہ۔ الحمدللہ پیارے مسلمانوں، یہ ایک تعزیتی محفل ہے، اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی مرحومین کی بخشش اور مغفرت فرمائے، اور مرحومین کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، ان کے تمام تر جانے انجانے میں ہوئے گناہوں کو، لغزشوں کو، خطاؤں کو معاف فرما کے آمین۔ اپنی رحیمی قریمی کی اس کی جو ایک ادا ہے کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں کو چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی قسط کے مرحومین کی بخشش اور مغفرت فرما کے ان کی قبر کو بقعہ نور بنا دے، اور ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحومین کی قبروں سے ہر قسم کی دہشت وحشت اور تاریکی کو دور فرما دے، آمین۔ اور قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، قبر کو بقعہ نور بنا دے، اور مرحومین کی قبروں کو راحت سکون اور آرام کا گہوارہ بنا دے۔ آمین۔ الحمدللہ پیارے مسلمانوں، ہم آپ آج ایک ایسے محاذے پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں پر آپ نے تقریباً 1.5 گھنٹے سے ماں باپ کی عظمت پر کلیم دانش صاحب کی وہ مطلب جو اشعار تھے ان کو سنا، پھر آپ نے حافظ و قاری عبدالقیوم صاحب کی خطاب کو بھی سنا، پھر میرے برادر عزیز نے آپ کے سامنے ابھی بہترین نعت خوانی کے ذریعے آپ کے قلوبوں کو مجلہ اور منورہ فرمایا۔ اب چونکہ بہت ساری چیزیں آپ کو مل چکی ہیں، آپ نے ماں باپ کے مرتبے کو بھی جان لیا، سن لیا، آپ نے زندگی اور موت کے مرحلات کو بھی طے کیا اپنے سماعتوں کے ذریعے۔ اب بات یہ ہو رہی ہے کہ الحمدللہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے والدین کی بخشش اور مغفرت کی دعا کے لیے ہمیں ایک دین کی شمع کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ باعث مبارکباد ہے ہمارے اشفاق بھائی اور ان کے برادر اکبر، تمام تر ان کے گھر والے اور تمام اقربا، کہ انہوں نے عوام میں ایک نیا ایک قدم، ایک بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس طریقے سے شامیانہ لگا کے ساؤنڈ سروس وغیرہ کے ساتھ کرتے ہو۔ کچھ جگہوں پر میرا جانا ہوتا ہے، گھر کے اندر ہی جہاں پر لیاز خالی ہوتی وہی اس ہال میں 10 20 25 لوگ جو بھی بڑے سے کمرے میں بیٹھ گئے، تو اس طریقے سے تمام ترغیبیں دیکھی ہیں، لیکن ایک جلسہ نما یہ جو طریقہ الحمدللہ یہ اشفاق بھائی اور ان کے برادر اکبر نے اس کو جو ریاض میں لائے ہیں، تو الحمدللہ اس کا ثواب ان کو بھی ملے گا اور ان کے والدین کو بھی ملے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ماں باپ کے متعلق میں آپ کو 1 یا 2 حدیثیں بیان کروں گا، کیونکہ ان کی عظمت پر یہ محفل منعقد کی گئی ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں حج کرنا چاہتا ہوں اور میرے پاس مال نہیں مدینہ منورہ میں، کیونکہ اس وقت کیا ہوتا تھا، لوگ پیدل یا سواری پہ حج کرتے تو زیادہ راہ ان کے پاس ہوتا تھا، زیادہ راہ یعنی راہ کا سامان، راستے میں کھانے پینے کی چیزیں اور پورے سفر میں جانا آنا وہاں رکنا، تو کہا میرے پاس زیادہ راہ نہیں ہے اور میں سفر میں حج کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اپنی ماں کو ایک بار مسکرا کے دیکھ دے، اللہ تعالیٰ تجھے ایک حج کا ثواب دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرے صحابی رسول وہی موجود تھے، فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میں اپنی ماں کو 2 بار مسکرا کے دیکھوں،
تو آپ نے فرمایا اگر تو اپنی ماں کو 2 بار مسکرا کے دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے 2 حج کا ثواب دے گا۔ تیسرے صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جب اپنے گھر جاتا ہوں اپنی ماں کو مسکرا کے دیکھتا ہوں تو میرے نبی کی رحمت جوش میں آئی اور آپ نے فرمایا اے میرے صحابی تم جتنی بار اپنی ماں کو مسکرا کے دیکھو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اتنے حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر تم 50 بار مسکرا کے دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں 50 حج کا ثواب دے گا۔ تو سوچو اگر مسکرا کے دیکھنے وہ تمہیں حج کا ثواب دے رہا ہے تو اگر غصے کی نگاہوں سے ترچھا کر کے ان کو دیکھا ان سے اگر جھڑک کے بات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی ہے کہ بروز محشر اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے نماز روزے حج زکات تمام نیکیاں ان کے منہ پہ مار دے گا جن کے ماں باپ ان سے راضی نہ ہوں گے۔ تو حج کی دولت جسے مل نہ پائے جائے وہ گھر اپنے جائے ماں کے چہرے کو وہ ماں کے قدموں کو وہ چوم لے جو سنگ اسود کو چوما نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماں باپ ایک عظیم تر دولت ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ بہت ہی مختصر وقت کے لیے ہم ان کی اہمیت کو سمجھ پاتے ہیں کیونکہ شروعات کے 16 یا 18 یا 20 سال تو ہمیں اتنا شعور نہیں ہوتا کہ یہ ہے کون سی ہستی ہے، اور جب شعور آتا ہے ہماری عمر 30 35 40 سال کے قریب ہونے لگتی ہے تب تک ان کے رخصتی کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 10 15 20 سال اگر ہم ان کی خدمت کر لے گئے تو انشاءاللہ یہ دنیا اور آخرت میں سنورنے کا بھی اللہ ایک ذریعہ عطا فرماتا ہے، کیونکہ کسی نے کیا خوب فرمایا ہے کہ مہک رہا ہوں میں ماں کی دعاؤں کے صدقے، مہک رہا ہوں میں ماں کی دعاؤں کے صدقے، میری دعا ہے کہ جنت میں میری ماں بہکے، میری دعا ہے کہ جنت میں سب کی ماں بہکے، زمین زمان ہی نہیں ساتوں آسمان بہکے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا مسلمان آج اگر اللہ نے ہمیں ماں باپ جیسی عظیم تر نعمت کو عطا کیا تو یاد رکھ لو جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا اس نے خدا تعالیٰ کو راضی کر لیا، اور جس کے ماں باپ جس سے ناراض اس سے اللہ ناراض۔ اب وہ نمازیں پڑھتا بڑی تقریریں کرے ذکر و اذکار کرے مارا پھرے دین کے کاموں میں، لیکن ماں باپ سے جھڑک کے بات کرتا ہے، ماں باپ سے اونچی آواز کرتا ہے تو یاد رکھنا آخرت تو اس کی تباہی تباہ ہے، اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ اور وہ بڑے خوش نصیب اولادیں ہوتی ہیں کہ جیسے ماں باپ بچپن میں ان کی پرورش کرنے میں تکلیفیں اٹھاتے ہیں وہ اولاد، لیکن ماں باپ پرورش کرنے میں جب بھی آپ پریشان کرتے ہیں یا آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو مسکرا کے ایک خوش دلی کے ساتھ آپ کے ساتھ انہوں نے صلہ رحمی کی۔ بہت ساری اولادیں کہ کرتی نہیں، بہت ساری کرتی ہیں لیکن مجبوری میں خوش دلی سے نہیں، یہ لگتا ہے کہ ماں باپ ہے تو کرنا تو پڑے گا، نہیں تو دنیا کیا کہے گی۔ وہ جو کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ دنیا کیا کہے گی، پر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں اور یہ سوچ کے کرتے ہیں۔ ایک جنازے کو غسل دیتے وقت ایک بیٹا غسل دے رہا تھا، میں بتا رہا تھا ابھی ہفتہ 10 دن پہلے کی بات ہے، تو اس نے بتایا کہ میرے والد 5 سال سے پیرالائز تھے اور کہنے لگا کہ میں اپنے والد کو کرسی میں بٹھا کے ایسے ہی غسل دلایا کرتا تھا جیسے آج لٹا کے دلایا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اپنے ماں باپ سے ایک دل سے ایک محبت میں ایک احسان جان کے کرتے ہیں کہ ان کا کتنا عظیم تر احسان ہے میرے اوپر، میں تو کچھ نہیں کر رہا ان کے لیے،
تو الحمدللہ جو جذبات ہوتے ہیں، جو احساسات ہوتے ہیں، ان کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ آپ کو میں بیان کروں، لوگ آج کل غسل کا معاملہ ہوتا ہے تو بہت سارے تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ڈرتے ہیں جاہلیت میں کہ ہم نہیں کرا پاتے۔ کچھ کو کہیے کہ اچھا آ جائیے کر دیجئے، تو کچھ تو دور کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی دوسرے رشتہ دار کو پکڑ لاتے ہیں۔ جبکہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے والدین کو غسل دلاتا ہے، اپنے والد کو، کوئی مرد یا بیٹی اپنی ماں کو، تو سوچئے وہ کون سے احساسات ہوتے ہوں گے، احساس کہ یہ وہ ماں باپ کہ جنہوں نے انہی ہاتھوں سے مجھے بچپن میں کھلایا۔ آج کل تو لوگ پیڑ بھی آتے ہیں، 400 روپے ان کو دیجئے، وہ آئیں گے اور وہ باقاعدہ غسل دے کے چلے جاتے ہیں۔ اتفاق سے ایک بار لیٹ ہو گیا مجھے، تو میں جب پہنچا تو وہاں پیڑ آ چکا تھا۔ وہ اس انداز میں غسل دے رہا تھا جیسے کوئی دھوبی کپڑے کو دھوتا، صابن لگایا اور جیسے کپڑا دھو رہا، اتنا تیزی کے ساتھ۔ اور جو ہم لوگ گھنٹہ سوا گھنٹہ لیتے ہیں غسل میں، وہ آدھے گھنٹے کے اندر دے کے فارغ کر کے چلا گیا۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ مردے کو غسل دلائیں تو اس کو ایسے پانی سے غسل دلائیں کہ جسے آپ برداشت کریں، یعنی سردی کا موسم ہو تو اتنا گرم ہو کہ آپ اور اتنا بھی گرم نہ ہو کہ کھال لال پڑ جائے، آپ جسے برداشت کر سکیں۔ تو غسل دیتے وقت پہلے اپنے ہاتھ میں پانی ڈالا جاتا ہے کہ ہم دیکھ سکیں کہ وہ اس کو برداشت کر پائیں گے کہ نہیں۔ اگر گرمی کا دن ہے تو بعد میں گنگنا پانی نہیں ڈالا جاتا ہے، تو کچھ لوگ کیا کرتے، بیری کا ابلا ہوا پانی، تو کچھ لوگ گرم سے غسل، آپ گرمی میں گرم پانی سے غسل کر سکتے ہیں، گنگنے پانی سے نہیں کر سکتے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ٹھنڈا پانی کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کچھ بول نہیں سکتے، احساسات ان کے اندر سارے موجود ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ اپنے اوپر اگر ایک مکھی بیٹھ جائے تو ایک مکھی کے وزن کو پہاڑ کے مانند محسوس کرتا ہے، کہ جیسے ایک پہاڑ اس کے اوپر رکھ دیا گیا۔ میرا موضوع دوسرا تھا، ابھی آیا نہیں، لیکن ایک چیز آپ کو اور بتا دوں، ابھی جدید تحقیق ہے، شاید آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگی، اور کل ہی مفتی صاحب کے پاس پہنچ جاؤ گے کہ ہمارے یہاں آئے تھے، وہ ایک نیا مسئلہ بتا کے گئے۔ آج کل آپ دیکھتے ہوں گے میتوں کو زیادہ دن تک رکھنے کے لیے فریزرز کا استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ ڈیڈ باڈی میں خرابی نہ آئے، بدبو نہ پیدا ہونے پائے۔ آپ مجھے بتائیں، جب ایک مکھی کے وزن کو، یعنی کہ جب ہم غسل دلاتے ہیں نا، کہا گیا بڑی آہستہ سے دلانا چاہیے کیونکہ انہیں تمام دردوں کا احساس ہوتا ہے، وہ کچھ بول نہیں پاتے۔ تو ہم آپ کیا کرتے ہیں، فریزر لاتے ہیں، آدھے گھنٹے میں تسکول کر دیتے ہیں۔ میں بتاؤں، میں نے خود ایک جنازے کو دیکھا، وہ بیچارے فریزر کو آپریٹ کرنا نہیں جانتے۔ کچھ جگہ تو کیا ہوتا ہے، آدھے گھنٹے یا 15 منٹ وہ فریزر کو آن رکھتے، پھر اس کے بعد آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹے کے لیے کیا کرتے، فریزر کو آف کر دیتے۔ لیکن ان کو بیچاروں کو پتا نہیں تھا، پوری رات انہوں نے فریزر چلا دیا۔ جس وقت ان کے والد صاحب کو پٹرے پہ رکھا گیا تو ایک دم فلیٹ ہو گئی تھی ان کی پیٹھ، جیسے برف ہو جاتی، اور صابن اس کے اوپر ایسے چل رہا تھا جیسے برف کے اوپر چلایا تھا۔ سوچئے کتنی اذیت اور کتنی تکلیف کو انہوں نے برداشت کیا ہوگا کہ جب پانی کے لیے کہا گیا ہے کہ جو تم برداشت کر سکنا وہ ڈالنا، اور آپ نے ان کو برف بنا دیا فریزر میں رکھ کے، ان کو کتنی اذیت۔ تو فریزر برائے کرم جو لوگ استعمال کرتے ہیں، وہ پھر ایک شخص کو وہاں پہ آپریٹر بنا کے بیٹھے جو کہ 5 منٹ اس کو ہارڈلی چلائے، کولنگ نہیں کرنی ہے کہ پہلے کولنگ کر دی آدھے گھنٹے میں، پھر اس کے بعد اس کو نارمل کرنا، کیونکہ جب آپ آدھے گھنٹے کولنگ کریں گے تو کتنی اذیت مردے کو پہنچے گی، اس کے بارے میں ہم آپ اگر احساس کرنا ہے تو کبھی خود لیٹ جائیے گا اور آدھے گھنٹے کے اندر چلا لیجیے، دیکھ لیجیے گا آدھے گھنٹے میں آپ کتنا برداشت کر پاتے ہیں۔ تو فریزر کا مسئلہ اپنے ذہنوں میں رکھ لیجئے، یہ 15 منٹ یا آدھے گھنٹے کچھ نہیں، 5 منٹ چلانا اور پھر اس کے بعد اس کو آپ کو 5 منٹ کے لیے بند کر دینا، تاکہ اتنا، جیسے اس سے بہتر آپشن تو ہے کہ آپ کسی اے سی روم میں ان کو کر دیں، اے سی روم میں رکھ دیں جہاں پہ ٹیمپریچر آپ 18-20 کے قریب
مینٹین کر دیں، کیونکہ جو پوسٹ مارٹم ہاؤسز وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ فریزر نہ کر کے باقاعدہ انہوں نے ایک روم بنا دیا ہے جو ایئر کنڈیشنڈ ہے، اور وہاں پہ وہ باڈیز کو رکھتے ہیں. تو اس چیز کو ہم آپ ضرور یاد رکھیں. اب اگلی چیز اور آتی ہے، ہم آپ کیونکہ اب دیکھیے میرا پورا ابھی ذہن بدل گیا. میں جو اتنی دیر سے بیٹھے موضوع کو سوچا تھا وہ اب ختم کر دیا ہے. اب جو گفتگو اللہ تعالیٰ نے جاری کروا دی اب اسی پہ میں آگے چلوں گا. کچھ سیکھتے سکھاتے ہیں کیونکہ ایک اچھا بننا ہے. ہوتا کیا ہے عموماً جب کسی کی رضا کا وقت قریب آتا ہے تو آپ نے سنا ہوگا بہت سارے لوگوں کو ان کی روح نہیں کمزور ہے. بہت اٹینشن سے سنیے گا کیونکہ آپ سب کی زندگی میں وقت آنا چاہے ماں باپ کے لیے آئے چاہے کسی کے گھر میں اور بہت سب کیا ہوتی ہے یہ کنڈیشن سب کیا پیدا ہوتی ہے. تو یہ ہم سب کے لیے لائف میں پریکٹیکلی یہ آنے والی چیزیں ہیں جن کو ہمیں اپنے ذہن میں بٹھانا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ روح قبض نہیں ہو رہی، بلایا جاتا ہے سورہ یاسین پڑھ دیجئے تاکہ کیا ہو جائے اور روح ان کی قبض ہو جائے. تو ہوتا کیا ہے کہ چلیے روح قبض ہو جائے تو لوگ سورہ یاسین پڑھ دیتے ہیں. یاد رکھیے جہاں پر ویسے بھی مسلمان کو اپنے گھر میں جاندار کی تصویر، دوسری چیز کتا، اور تیسری چیز جنوب. اب آپ کو جنوب کسے بولتے ہیں؟ جنوب اسے بولتے ہیں جس کے اوپر غسل فرض، یعنی جو ناپاک. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکیزگی آدھا ایمان ہے. یعنی جو شخص پاک ہے آدھا ایمان ہے اس کے پاس، ایک دم صرف پاک ہونے. اور میرے نبی فرماتے ہیں کہ جس گھر میں جنوب رہتا ہے اس گھر میں اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اب سوچئے سردی میں ہفتے میں نہانے والے جمعہ والے اگر وہ ناپاک ہے اور 2 دن بھی اپنے گھر کے اندر وہ رکے تو ان 2 دن ان کے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. اب آگے اور آئیے، روح کسی کی قبض نہیں ہو رہی تو سب سے پہلے دیکھیے کمرے میں کوئی جاندار کی تصویر تو نہیں ٹنگ رہی، اس تصویر کو ہٹائیے کیونکہ اس تصویر کی وجہ سے فرشتے داخل نہیں ہو پا رہے. دیکھیے گاؤں وغیرہ میں ایسا ہوتا ہے چارپائی کے نیچے کوئی کتا وغیرہ تو نہیں بیٹھا، اس کو اسی وقت ہٹائیے. تیسری چیز دیکھیے اس کمرے میں کوئی جنوب تو نہیں ہے، کوئی ایسی عورت جو حیض و نفاس یعنی ناپاکیزگی کی حالت میں ہو، کوئی ایسا مرد جس کے اوپر غسل فرض ہو. ایسے لوگوں کو کیا کرے کمرے سے بالکل وہ لوگ خود ہی نکل جائے، نکالنے کی ضرورت ہی وہ اس وقت خود ہی نکل جائے کیونکہ وہاں پہ اللہ کی دوسری مخلوق اس وقت موجود ہوتی ہے. اس سے کیا ہوگا روح کو قبض ہونے میں آسانی ہو جاتی ہے. اب ایک شخص اس شخص کے پاس کھڑا ہو جائے اور یہ نہ کہے کہ کلمہ پڑھو، کیا کہے اس کے سامنے کلمہ پڑھنے لگے. کیونکہ اگر آپ نے کہا کلمہ پڑھو تو جس وقت روح قبض ہوتی ہے نا تو انسان کو وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ 70 تلواروں کے وار میں جو انسان کو تکلیف ہوگی وہ جب روح قبض ہوتی ہے اس وقت اس کو ہوتی. تو وہاں پر آپ کہہ رہے کلمہ پڑھو اور وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے اور خدا نہ خواستہ اس نے بنا ہوش و حواس میں لقار کر دیا. تو بہتر یہ کہ اس سے نہ کہہ کے اس کے سامنے بیٹھ کے آپ پڑھنے لگو، سن کے ہو سکتا ہے اس کے اندر طاقت ہو تو وہ بھی پڑھنے لگے. دوسری چیز اب روح قبض ہو گئی، روح کیا ہوئی؟ قبض ہو گئی. اب سب سے پہلا کام کیا کرے گا؟ دونوں ہاتھ پیٹ پہ باندھ دیں گے، یہی کریں گے نا؟ نہیں، سب سے پہلا کام جو آپ کو کرنا ہے، سب سے پہلے جسم میں کوئی بھی انگوٹھی یا کوئی بھی چھلا یا کوئی بھی عورت ہے تو پیر میں بچھیا ہے، ناک میں کیا بولتے ہیں وہ کیل، ہاں کیل وغیرہ ہے، تو یہ ساری چیزوں کو سب سے پہلے آپ اتار لیں گے. کیوں؟ کیونکہ کبھی کبھی لوگ بھول جاتے ہیں اور غسل کے وقت ہم لوگوں کو وہ انگوٹھیاں مردوں کی ایسے ہوتی کٹوانی پڑتی، کٹوانے میں پھر زخم بھی آتا ہے. تو سب سے پہلے ان چیزوں کو اتار لیں. اتارنے کے بعد روح جہاں سے نکلی ہے کچھ لوگوں کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، کچھ لوگوں کا منہ کھلا رہ جاتا ہے. تو اگر آنکھیں کھلی ہے تو سب سے پہلے آنکھوں کو بند کر دیں. اگر منہ
کھلا ہوا ہے تو ایک موٹا کپڑے کا باقاعدہ تہ لگا کے ایک کپڑا بنا لے پٹی اور جبڑے کے نیچے سے لے جا کے سر پہ ترنت گاٹھ بنا، منہ کلوز ہو گیا، آنکھیں بند ہو گئی. اب دونوں ہاتھوں کو یہاں نہیں باندھنا، اسٹریٹ چھوڑنا سیدھا. کیوں؟ کیونکہ اگر باندھ دے گی نا ایسے تو 1-2 گھنٹے میں اکڑ جائے گا. کچھ ایسے ہوتے ہیں خوش نصیب کے الحمدللہ وہ ویسے ہی رہتا ہے ان کا، چاہے جیسے ہاتھ پیر کر دیجیے اتنے نرم ملائم ہو جاتے ہیں. لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ جسم اکڑ جاتا ہے تو اس وقت کیا کرے؟ ہاتھ تو سیدھا ہو نہیں پائے گا. اب جب ہاتھ سیدھا نہیں ہو پائے گا تو یہاں پہ پانی نہیں پہنچ پائے گا. جب ہاتھ سیدھا نہیں ہو پائے گا تو بغل میں پانی نہیں پہنچ پائے گا. اور جب اس طریقے سے ہاتھ ہے تو بغل میں بھی پانی چلا جائے گا، ادھر بھی پانی چلا جائے گا اور اچھے سے غسل ہو جائے گا. تو دونوں ہاتھوں کو آپ کو کیا کرنا ہے؟ سیدھا کر دینا. اب اگلی چیز کیا کرنی؟ آپ پیر وغیرہ سیدھے کر دیں، دونوں پیر کے انگوٹھوں کو آپس میں ملا کے ان کو بھی باندھ دیں تاکہ پیر بینڈ نہ ہونے پائے، مڑنے نہ پائے. اب آپ نے کیا کیا؟ ان کے پیروں کو باندھ دیا. اب جس بھی تخت پہ یا چارپائی پہ مردے کو لٹایا ہوا ہے اس کے نیچے کیا کرے؟ 4 کٹوریاں لگا دیں اس کے پیروں میں، جسے پایا بولتے ہیں، اور اس میں کیا کرے؟ پانی بھر دے. کس لیے؟ تاکہ کوئی کیڑا ان کے جسم پہ نہ چڑھنے پائے. وہ کیڑا جب کٹوری سے چڑھے گا تو اب بیچ میں پانی آ گیا تو اس کا کانٹیکٹ ختم ہو گیا. تو اس لیے چاروں کونے میں کٹوریوں میں پانی بھر دے. اب اس کے بعد اگلا کام کیا کریں گے؟ آپ قبرستان میں ناپ دینے جائیں گے. ناپ دینے میں ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیے گا، جب آپ مردے کی سر سے لے کے پیر تک ناپ لیجئے گا تو اس میں ایک کام یہ ضرور کیجئے گا کہ کم سے کم آدھا فٹ بڑھا کے، تاکہ اگر بعد میں تھوڑا، کیونکہ جوڑ وغیرہ ڈھیلے بھی پڑتے تو اگر قد بڑھ جائے تو قبر چھوٹی نہ پڑے. اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اب آپ قبر کا ناپ دے آئے. قبر کا ناپ دے کے آنے کے بعد کوشش کریں کہ جلد سے جلد آپ مٹی کو کر دیں. اب باری آتی ہے کہ آپ کفن وغیرہ منگا لیں. کفن آ جاتا ہے آج کے وقت میں ریڈی میڈ ملتا ہے. کچھ ایسی غلطیاں ہیں جو ہم لوگ کر دیتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں، جیسے کہ مردے کو غسل 3 بار دیتے ہیں. 3 بار غسل دینا سنت ہے. ایک مرتبہ دیا جاتا ہے صابن سے آج کے وقت میں، دوسری بار صابن اور پانی، دوسری بار ملتانی مٹی کا پانی، اور تیسری بار گلے خیرو اور ساتھ میں اس کے بیر کی پتیاں. اب آپ جب غسل دلانے کے لیے جائیں گے تو اس کے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ آپ کو اس کے پہلے، سب سے پہلے آپ جان لیں غسل میں کرنا کیا. آپ سب جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہمیں آپ کو بھی یہ کام کرنا ہے. اب پوچھے کیوں کرنا ہے؟ میں کیوں کروں؟ میں تو کہوں، میں ایسی حدیث آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں کہ محلے میں جس کا انتقال ہو جائے گا آپ کہیں مجھے غسل کرانے کو مل جائے گا. لوگ بھاگتے ہیں، آپ سوچیں مجھے غسل کرانے کو مل جائے. اب سنیے کیا ہے وہ حدیث. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کو ثواب کی نیت سے غسل کرائے، اس کی تدفین میں شامل ہے، نماز جنازہ پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. تو جس وقت آپ نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو غسل دیا، کفن پہنایا، ساتھ میں گئے، نماز جنازہ پڑھی، قبر میں جانے کے بعد مٹی وغیرہ دے کے جب آپ لوٹتے ہیں تو آپ اس طریقے سے لوٹتے ہیں کہ جیسے آپ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. تو اب جب غسل کی بات آتی ہے تو غسل میں لوگ بھاگتے ہیں، جبکہ طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ سب سے پہلے مٹی کے ڈھیلے منگا لیں 12. کتنے؟ اتنی بڑی بڑی مٹی کے کتنے ڈھیلے منگائیں گے؟ 12 ڈھیلے. کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ آپ کی جو پٹرا بچھایا ہے اس کو اچھے سے دھلیں گے.
دھلنے کے بعد 3 یا 5 اگربتیاں لے کے 7 بار پورے پٹرے کو کیا کریں گے؟ دھولی دیں گے. پھر اس کے بعد اب آپ مرحوم کو لا کے اس میں پٹرے پہ رکھ دیں گے. اب رکھنے کے بعد کیا کریں گے؟ کینچی سے جسم کے کپڑوں کو کاٹ دیں گے. ایک تہبند ہوتی ہے ایکسٹرا کفن میں ہی 2 ایکسٹرا ہوتے ہیں. تو جب آپ کپڑے ہٹائیں گے تو کپڑے ہٹانے سے پہلے ناف سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ آپ اس جو تہمت ہے اس سے ڈھانپ دیں گے. کہیں پہ بھی یہ حصہ غسل کے دوران کھلے گا نہیں. ناف سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ یہ کہیں نہیں کھلے گا. اب آپ نے کیا کیا؟ کپڑے جدا کر دیے، کاٹ کے الگ کر دیے. اب سب سے پہلا کام، آپ بائیں ہاتھ میں دستانہ لیں، مٹی کا ایک ڈھیلا لیں، چھوٹا استنجا کرائے 3 ڈھیلوں سے، پھر بڑا استنجا کرائے آگے پیچھے سے آگے کی طرف. جب بڑا استنجا کرائے تو پیچھے سے آگے کی طرف مٹی کا ڈھیلا لے کے اس طریقے سے آپ کو 3 مرتبہ کرانا ہے، بڑا استنجا اور 3 مرتبہ چھوٹا استنجا. اب اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھو کے وضو کرائیں. کیا کرائیں گے؟ استنجا ہو گیا، وضو کرائیں گے. وضو کیسے کیا جاتا ہے بتائیں؟ وضو میں ہم لوگ ہاتھ دھوتے کلائیوں سمیت، تو کلائیوں سمیت ہاتھ دھلا دیجیے گا اپنے مرحوم کا. پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ کلی کرتے ہیں نا. تو کلی کی جگہ کیا کیجیے گا؟ روئی کے اتنے بڑے بڑے چوکور چوکور ٹکڑے بنا لیجیے گا. انگلی میں اس کو لپیٹ کے کیا کیجیے گا؟ جتنے دانت باہر کے دکھ رہے ہو جہاں تک انگلی جا سکے وہاں تک اچھے سے پھرا دیجیے گا ایک بار. پھر دوبارہ دوسرا روئی کا پیڈ لیجیے گا، اس کو انگلی میں پھرائیے گا. پھر دوبارہ اسی طریقے سے. تو اب کیا کیا آپ نے؟ کلی کرا دی. کلی کرنے کے بعد وضو میں کیا کرتے ہیں؟ ناک میں پانی چڑھاتے ہیں. تو کیا کریے؟ 6 بتیاں بنا لیجیے. پہلے دائیں ناک میں بتی کو گیلا کیا اور اندر کی طرف ڈالا اور اندر جو بھی چیزیں ہوگی نکل آئی. 3 مرتبہ دائیں ناک میں، 3 مرتبہ بائیں ناک میں. اب اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ناک میں پانی چڑھانے کے بعد چہرہ دھلتے ہیں نا. تو چہرہ دھلتے ہیں تو بس چہرہ دھل دیجیے گا 3 بار اچھے سے پانی ڈال کے. چہرہ اچھے سے دھل دیں گے. اگر منہ خدا نہ خواستہ کھلا تو پھر آپ کو 2 انگلیاں یا 3 انگلیاں منہ کے اوپر رکھ کے پھر چہرہ دھلنا ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے؟ پانی بھر جاتا ہے، پانی اندر چلا جاتا ہے. تو آپ منہ پہ، اور پھر اس کے بعد جب اوپر کا ہونٹ دھلنا ہو تو تھوڑا سا ہاتھ کو نیچے سرکا دیجیے، نیچے کا ہونٹ دھلنا ہو تھوڑا ہاتھ کو اوپر سرکا دیجیے. اس طریقے سے 3 بار اچھے سے چہرہ دھلائے کہ یہاں پر کوئی کیچڑ نہ رہتا ہے. چہرہ کہتے ہیں یہاں سے جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں، اس بال کی جڑ سے لے کے اس تھوڑی تک اور اس کھال کی لو سے لے کے اس کھال کی لو تک یہ جو گولائی میں حصہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ چہرہ. اس کو خوب اچھے سے 3 بار دھلوا دیں. داڑھی شریف ہو ماشاءاللہ تو اس کو بھی اچھے سے خوب دھو دیں کہ کوئی بال سوکھا نہ رہ جائے. اب چہرہ دھل لیا. چہرہ دھلنے کے بعد کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ ہاتھوں کو دھلتے ہیں 3 بار. تو پہلے سیدھے ہاتھ کو یہ کوہنی کے اوپر سے 1 مرتبہ دھلے، پھر دوبارہ دھلے، پھر دوبارہ دھلے. پھر اس کے بعد الٹے ہاتھ کو 3 بار اسی طریقے سے دھلے. اب اس کے بعد اگلی چیز کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ پورے سر کا مسح. تو دونوں ہاتھ میں پانی لے کے چھوڑ دے اور آگے سے لے جا کے پھر ایک آدمی گردن پہ ہاتھ لگا کے سر اٹھا دے گا، پیچھے کی طرف لے جا کے اس طریقے سے کان میں اچھے سے انگلی پھیر کے اور بدھی پہ مسا کر دے گا. اب کیا کرتے ہیں؟ مسے یہ. اب اگلی آخری چیز کیا ہوتی ہے؟ دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا. اب دونوں پیروں کو دھل دیں. کیا ہو گیا؟ وضو ہو گیا نا. یہی وضو تھا جیسے ہم کرتے ہیں ایسے مرحومین کو کرا دینا. بس کلی کی جگہ وہ روئی اور ناک میں پانی کی جگہ وہ روئی کی بتیاں. بس اب وضو ہو گیا. اب اگلا کام کیا کرنا؟ آپ سر سے شروع کریں. آپ سر سے شروع کریں تاکہ کیا ہو؟ اوپر کا پانی نیچے کی طرف آئے. کچھ لوگ ہاتھ سے شروع کرتے ہیں کہ پہلے ہاتھ دھلواتے پھر سر پہ آتے. تو ہوتا کیا ہے جب آپ نے ہاتھ پہلے دھل دیے اب یہ جو سر کا پانی آئے گا یہ پھر سے اس جگہ پہ لگ جائے گا. تو کیا کریں؟ سب سے پہلے چہرے پہ صابن لگائیں، ہاتھوں میں صابن لے لیں اور اچھے سے چہرے پہ، پلکوں کے اوپر، ناکوں کے نتنوں کے یہاں پر، مونچھ کے یہاں پر خوب اچھے سے چہرے کو دھل دیں، صابن لگا دیں. اب اس کے بعد ترنت کیا کریں؟ سر پہ صابن لگا دیں، سر اچھے سے دھل دیں. اب اوپر سے پانی ڈالیں تو چہرہ اور یہ سر یہ اچھے سے آپ کا اتنا حصہ کیا ہوا؟ دھل گیا.
اب اگلا کام سیدھے ہاتھ میں یہاں سے آپ کیا کریں، یا گلے سے ہی شروع کر دیں تاکہ شولڈر بھی آ جائے. یہاں سے لے کے آپ پورے ہاتھ میں صابن لگا دیں اچھے سے. صابن کو جیسے فوم بنایا جاتا ہے، جھاگ بنایا جاتا ہے، کر دیں. اب اس کو دھل دیں پورے پانی کو. دوبارہ الٹے ہاتھ میں اسی طریقے سے صابن سے لگا کے دھل دیں. اب ہاتھ دھل گئے. اب پیٹ میں صابن لگا کے ناف تک، نیچے ہاتھ نہیں لے جانا، ہاتھ سے ناف تک ہی آپ کا رہے گا، اس کے نیچے ہاتھ آپ کا نہیں جائے گا. اچھے سے صابن لگا کے آپ نے پیٹ کو دھل دیا. اب پیٹھ کو کیسے دھلیں گے؟ سب سے پہلے مردے کو جو داہنی بازو ہوتی ہے اس کی کروٹ پہ لٹا دیں. کیا کریں؟ اس کی کروٹ پہ لٹا دیں. آپ نے مردے کو لٹایا اور لٹانے کے بعد جو دو لوگ، ایک آدمی کیا کرے گا، اپنا پیر رکھے گا مردے کے ہاتھ اور کمر کے پاس، اور دوسرے دو ہاتھوں سے کیا کرے گا، اس طریقے سے اٹھا دے گا تو وہ کروٹ ہو جاتی ہے. ایک آدمی پیچھے سے آدھی پیٹھ میں صابن لگا دے گا اور پانی ڈال کے دھل دے گا. اب سیدھا کر دیا جائے گا. اب الٹی کروٹ اسی طریقے سے کروٹ دلا کے الٹی طرف بھی کر دیا جائے. تھوڑا سا ہاتھ پانی جو ہے نیچے کی طرف بھی، کولوں کی طرف بھی اچھے سے بہا دیا جائے گا تاکہ کولے بھی اچھے سے بھیگ جائے اور ان سے بھی کم سے کم 2 قطرہ پانی بہہ جائے. اب اس کے بعد اگلی چیز کیا کرنی ہے، بیچ ہو گئی. اب اپنے ان کے جو گھٹنے ہیں یہاں سے لے کر کے پیروں تک آپ صابن لگائیں، پیروں کو اچھے سے دھلیں. یہ ہو گیا. اب اگلی چیز کیا ہے، یہ ہو گیا پہلا غسل. میں ایک چیز بھول گیا تھا جو آپ کو بتا دوں. سر سے پہلے، ہاں پیروں سے پہلے جہاں تک پیٹھ ہو جائے. اب اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، ہلکا سا تیمم کو اٹھا کے پانی ڈالنا ہے استنجے خانے کی جگہ پہ تاکہ وہاں پہ بھی کوئی نجاست ہو تو اچھے سے نکل جائے. اگر خدا نہ خواستہ کپڑا چپک جانے کی وجہ سے شرمگاہ باہر سے ہلکی سی چھلکنے لگے تو کیا کرے، ترنت کیونکہ تہمت لمبی ہوتی ہے اس کو ڈبل فولڈ کر دیں. کہیں پہ بھی مطلب ان کی جو شرمگاہ ہے یا ستر عورت ہے وہ کھلنی نہیں چاہیے، آپ اس کو ڈبل کر دیں. اب آپ نے کیا کیا، صابن سے ایک بار غسل لے دیا. ملتانی مٹی کم سے کم 5-6 گھنٹہ یا 7 گھنٹہ پہلے کھلا دیں. پھر بڑے کسی اس میں لے کے اس ملتانی مٹی کا پانی بنا لیں. ملتانی مٹی نہیں، آپ کو لیپ نہیں لگانا ہے کیونکہ وہ تو پھر ایسا چپک جائے گی کہ جسم سے چھوٹے گی نہیں. صرف کیا کرنا ہے، ملتانی مٹی کا اتنا عرق ہو کہ اگر پانی ہی پانی، مٹی نہیں آنی چاہیے. آپ لوٹے میں لے رہے ہیں تو صرف پانی آئے اور اس پانی سے، جیسے میں نے ابھی صابن سے غسل دینا آپ کو سکھایا، چہرہ، سر، سیدھا ہاتھ، الٹا ہاتھ، پیٹ، سینہ، پھر دائیں کروٹ، بائیں کروٹ، پھر شرمگاہ، پھر دونوں پیر. اسی طریقے سے آپ ملتانی مٹی سے بھی غسل پانی کو اس کو بہا دیں گے. یہ 2 بار ہو گیا. دوبارہ کیا کریں گے، جو غلے خیرو ہے یا جو بیل کی پتیاں ہیں اس کے پانی کو جو ابال کے، ہاں جب پانی یہ ابالا کرے نا تو ایک کام کیا کرے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، بھگونے میں ایسے ہی پھول ڈال دیتے ہیں، ایسے ہی پتیاں ڈال دیتے ہیں. ایسے نہ ڈالیں. ایک کاٹن کا کپڑا لیں، اس میں پھول ڈال دیں، پتیاں ڈال دیں اور اس کو باندھ دیں اور پھر اس بھگونے میں ڈال دیں. اس سے کیا ہوگا کہ جو پتیاں ہوتی ہیں جب وہ چپک جاتی ہے جسم پہ، تو کیا کیا ہم نے اس طریقے سے اس پانی کو ابالا اور اسی طریقے سے تیسری بار ہم نے غسل دے دیا. اب غسل دینے کے بعد اب کفن دینے کی باری آئے گی. کفن انشاءاللہ ہو جائے گا. اب کفن کے بعد جب ہم جنازے کو لے کے چلیں گے تو کیا ہوتا ہے، ابھی ہم میں سے، آپ میں سے 90% لوگوں کو جنازے میں کاندھا کدھر سے دینا نہیں پتا. سب سے پہلے کون سا کندھا، اس کے بعد کون سا پتیانہ، پھر کون سا کندھا، جس کو جہاں سے مل جاتا ہے. کوئی پیتیانے سے پکڑ لیا کہیں سے، کوئی سرانے میں دائیں طرف سے پکڑ لیا. پتا نہیں آ رہی کا ٹاپک چینج کر نہیں، نہیں، مجھے لگ رہا ہے سب تو وہ نہیں ہو رہا. نہیں، کیونکہ میں تو سکھانا چاہ رہا ہوں، لیکن آپ کو سبحان اللہ ماشاء اللہ اگر کروانا ہو تو وہ بھی تقریر کر سکتا ہوں. بہت عمدہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اسی لیے میں نے اسکپ کر دیا بہت ساری چیزیں. مجھے لگا کہ آپ لوگ انٹرسٹ نہیں لے رہے. ٹھیک. اب ہم نے کیا کیا کہ غسل ہو گیا تو میں پورا بتا دوں گا. میں نے کچھ چیزیں غائب کر دی جس سے آپ کو پتہ نہیں چلا. اب کیا ہوا، جب دوبارہ آپ نے غسل دے دیا نا، اب کیا کریں، دوبارہ پھر استنجا، دوبارہ پھر، تاکہ غسل کے دوران اگر کوئی چیز نکلی ہو تو چھوٹا استنجا بھی آپ نے الٹے ہاتھ میں کیا کیا، دستانہ پہنا، ہاتھ میں لیا مٹی کا ڈھیلا. پہلے چھوٹا استنجا، پھر آپ نے بڑا استنجا کرایا. آپ کو لگا کہ نہیں کچھ ہے تو پانی بھی ڈال سکتے ہیں، 2 بار 3 بار بہتر ہے ڈال دیں. اب کیا کریں،
کوئی دوسرا کپڑا لے لیں، اس سے پورے جسم کو پوچھ لیں۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ایسے ہی اٹھا کے لے جا کے کفن میں رکھ دیتے، پورا کفن بھیگ جاتا۔ تو کیا کرے، پہلے جسم کو، سر کو اچھے سے پوچھ دے، جسم کو اچھے سے پوچھ دے۔ اب جو گیلی جو آپ کی وہ تھی تہبند، اس کو ہٹانے کے لیے ایک اور تہبند ہوتی ہے، گیلی والی کے اوپر اس سوکھی تہبند کو ڈالے اور نیچے سے گیلی والی کو کھینچ لے۔ خیال یہ رہے کہ ایک آدمی سوکھی والی کو اوپر سے پکڑے ہو، ورنہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، گیلی والی کھینچنے میں سوکھی والی بھی سرک جاتی ہے اور شرمگاہ کھل جاتی ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، ایک شخص اوپر سے پکڑے ہو سوکھی والی کو اور پھر نیچے سے گیلی والی کو کھینچ لے۔ اب کیا کریں، اب آپ نے کفن کو پھیلا دیا۔ کفن میں ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیے گا، جب آپ لفافے کو لپیٹتے یا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ایسے کرتا ہوتا ہے، کرتے کے بعد نیچے تہبند ہوتی ہے، تو جب آپ مردے کو لٹائیں گے تو جو کرتے کا جو پیچھے کا دامن ہوتا ہے عموماً کیا ہوتا ہے، تہبند کے اندر ہی ہوتا ہے۔ تو جیسے آپ کرتا زندگی میں پہنتے ویسے ان کو بھی پہنانا ہے۔ وہ جو آپ جو ان کے کرتے کا جو پیچھے کا جو دامن ہوگا وہ کیا ہوگا، اس کو آپ تہبند کے نیچے کریں گے، اس کے اوپر تہبند ہوگی۔ اب آپ نے لٹا دیا، آپ نے قمیض پہنا دی، آپ نے کیا کیا، اچھے سے تہبند باندھ دی، اور وہ جو تہبند سوکھی والی غسل کے وقت ڈالی تھی نا، اس کو نکال دیا۔ اب دو چادر ہے، لیکن اس کے پہلے کیا کریں گے، جوڑوں پہ کاپور لگائیں گے۔ کپور ہوتا ہے نا، کپور پسوا لیجیے گا، بہت ساری جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کپور تو پہلے ڈیلے لیے چلے آئے، پھر کہا جاتا ہے اس کو پیس لاؤ، تو کیا پہلے سے کپور کو بھی پسوا لیجیے گا۔ کپور کیا کرے، ماتھے پہ، گردن پہ، جوڑوں پہ، پیٹھ پہ، سینے پہ، پیروں پہ، اور بہتر ہے کہ جتنا آپ ہے وہ پورا کا پورا کنزیوم کر دیں تاکہ کوئی مہک نہ آنے۔ اب اس کے بعد جب لفافہ چڑھائیں گے تو پہلے کیا ہوگا، ایسے یوں جیسے یہ چادر اس طریقے سے دیکھیے، تو پہلا جو ادھر والا جو سائیڈ ہوگا، تو جو الٹی طرف والا ہوگا ادھر والا وہ پہلے آئے گا، سیدھی طرف والا اس کے اوپر رہے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ سیدھی طرف والا نیچے کر دے، الٹی طرف والا اوپر۔ پہلے کیا کریں گے، الٹی طرف والے کو اٹھائیں گے اور ادھر کریں گے، اب سیدھی طرف والے کو، تو سیدھی طرف والا اوپر رہے گا۔ پھر دوسری چادر ہوگی، اس کو ایسے کریں گے، اور اب سیدھی طرف والی کو کر کے اچھے سے کھینچ کے آپ کمر، دونوں طرف کے سرانے، پیتیانے، سرفندی مار دیں، کیونکہ جب قبر میں اتارتے ہیں تو بندھن ڈھیلے کرنے پڑتے ہیں۔ اگر آپ نے گاٹھ باندھ دی ہے تو بڑی دقت ہوتی ہے، اس وقت سرفندی آسانی سے کھل جاتی ہے۔ اب آپ کیا کریں، ان کو اٹھا کے گہوارے میں لٹا دیں۔ گہوارے میں یاد رکھیں سرانہ کدھر ہوگا، جدھر کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں، آگے کی طرف، اور بیتیانہ کہاں ہوگا، پیچھے کی طرف۔ تو اب آپ نے کیا کیا، اس طریقے سے لٹا دیا۔ اب یہ یاد رکھیے کون سا کندھا پہلی بار دینا، یہ نہیں جہاں سے مرضی آئی۔ ہاں جنہوں نے پہلی بار اٹھایا وہ تو ظاہر کی بات ہے، کوئی پیتیانہ پہلی بار اٹھائے گا، کوئی رائٹ سائڈ، کوئی لیفٹ سائڈ، لیکن آپ جب اب فرسٹ بار پہلی بار اس میں شامل ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے کون سا آپ کو کاندھا لینا ہے، آپ کا سیدھا کندھا، آگے سیدھا الٹا رہتا، آپ کے سیدھے کندھے پہ، ظاہر سی بات ہے دیکھا جائے تو الٹا ہوا تھا، جب ایسے مٹی جا رہی ہے تو مٹی میں ایسے دو آگے کے جو کاندھے ہیں، تو دیکھا جائے تو ہمارے حساب سے تو الٹا ہی ہوا نا جب ہم اسی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، لیکن ہمارا کیا ہے، سیدھا، وہ جو آئے گا۔ اور میت بھی جو لیٹی ہے تو اس کا بھی سیدھا ہی ہے، کیونکہ میت ایسے لیٹی ہے الٹی، تو اس کا بھی سیدھا کندھا اور آپ کا بھی سیدھا کندھا۔ تو آپ کیا کریں گے، جب میت چل رہی ہے تو سرہانے کی طرف جو میت کا جو آگے کا جو اس کو کیا بولتے ہیں، جو آگے پلنگ میں نکلا ہوتا ہے، پلنگ کا ہتھا، پلنگ کا جو ہتھا ہوگا وہ آپ کیا کریں گے، اپنے سیدھے کاندھے کے اوپر لیں گے اور 10 قدم چلیں گے۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا 2 قدم چلتے جاؤ، نہیں نہیں، یہ کہنا چاہیے 10 قدم چلتے جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی میت کو لے کے 40 قدم چلتا ہے، اللہ اس کے 40 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 2 قدم نہیں، 10 قدم پہلے سیدھے والے اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ لوگ موقع نہیں دیتے۔ ہاں نہیں تو اس میں اگر ہم یہ بولتے رہیں گے تو لوگ پھر صبر کر لیتے ہیں کہ نہیں ابھی ان کے 10 ہو جائیں۔ اب وہ کوئی بڑا جنازہ ہے تو پھر الگ بات ہے، جیسے ہمارے یہاں عیدگاہ کے امام صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، ابھی 2 دن ہوئے ہیں،
بغائی قبرستان بغائی عیدگاہ کی، تو بڑا وہ تھا، اس میں تو بانس بندھے ہوئے تھے آگے تک، تو ہم لوگ پہنچ ہی نہیں پا رہے تھے، وہ الگ ایکسیپشن ہے۔ نارمل جو میتیں جاتی ہیں تو کیا ہوا، آپ کا سیدھا کاندھا ہے اور میت کا بھی کیا ہوگا، وہ کیونکہ میت ادھر لیٹی ہے ان کا بھی سیدھا کاندھا ہے آگے کی طرف، سرانے کی طرف، اس کے بعد ٹھیک پیچھے چلے جائے پیدیانے کی طرف، ابھی بھی آپ کا سیدھا ہی کندھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ادھر سیدھی طرف آپ نے آگے بھی دے دیا، سرانے بھی اور پیدیانے بھی، اب الٹی طرف جائیے، سب سے پہلے سرانے سے، اب کیا آئے گا، آپ کا الٹا کندھا اور میت کا بھی الٹا کندھا، اب اس کے ٹھیک پیچھے آئیے اور 10 قدم لے کے ہمیں میت کو کم سے کم چلنا ہے تاکہ ہمارے 40 قدم مکمل ہو جائے۔ کچھ لوگ تو اتنی کاہلی میں ہوتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہ پیچھے چلتے تو پیچھے ہی چلتے رہتے ہیں، اور جو کاندھے دینے والے ہوتے ہیں 10-20 لوگ ہوتے ہیں وہی گھومتے رہتے ہیں، باقی سب سکون سے پیچھے پیچھے چلتے رہتے ہیں، اور کتنی بڑی نعمت سے ہم اللہ کی محروم ہو جاتے ہیں۔ اور اب اس کے بعد جب قبرستان میں داخل ہو تو کیا کہیں گے، السلام علیکم یا اہل القبور، اے اہل قبرستان تم پہ اللہ کی سلامتی۔ اب عورتوں کی میت پہ خاص خیال رکھیے، ہاں نماز جنازہ بھی ابھی رہ گئی نا، نماز جنازہ میں 2-3 چیزیں ایسے بتاؤں گا جو آپ لوگ عموماً غلطی کرتے ہیں۔ نماز جنازہ میں نیت کیسے کرتے کوئی بتائے گا؟ اچھا کتنے لوگوں کو آتی ہے ہاتھ اٹھا دے، نماز جنازہ کی نیت کتنے لوگوں کو آتی ہے؟ ایک بھائی نے اٹھا دیا، ماشاءاللہ، 2 ہو گئے، ماشاءاللہ، 3 4 5، ارے حضرت آپ تو ماشاءاللہ، ادھر بتائیں عوام میں 5، ہم کہہ رہے ہیں کہ 10% لوگوں کو آتی ہے یا 20% لوگوں کو، 80% کو نہیں آتی ہے۔ نیت کیا ہے، بڑی آسان ہے، جیسے آپ نیت کرتے ہیں، نیت کرتا ہوں میں، مان لیجیے فجر کی نماز کی کر رہے ہیں، فرض کی، آپ نیت کیسے کرتے ہیں، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز فرض وقت فجر کا، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف منہ مت کہا کریے، اس میں بھی حرج نہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ منہ سے بہتر لفظ رخ ہے، کیونکہ کیا ہوتا ہے آپ ایسے کھڑے ہو کر منہ ایسے کعبے کی طرف کر لیا تو ایسے تو نماز نہیں ہوگی نا، آپ کا پورا رخ تو ادھر ہی ہے نا، تو کہنا کیا بہتر ہے، اور رخ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ پہلے کے لوگ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف زیادہ بولتے ہیں، ہم نے بوڑھے باڑے لوگوں کو دیکھا ہے، ہمارے والد وغیرہ بھی جب سکھاتے تھے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، لیکن جب دین کو جانا سیکھا تو سمجھ میں آیا کہ نہیں، منہ سے بہتر لفظ ہے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اور پیچھے سے امام کے، ٹھیک ہے۔ اب جب نماز جنازہ کے لیے نیت کریں گے تو کیسے کریں گے، نیت کرتا ہوں میں نماز جنازہ کی، نماز جنازہ پڑھو، نیت کرتا ہوں میں نماز جنازہ کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، اس میں بھی کہتے ہیں اس میں بھی کہیں گے، لفظ آگے پیچھے ہو جائیں گے لیکن مفہوم وہی آنا چاہیے، واسطے اللہ تعالیٰ کے، دعا واسطے مغفرت اس میت، یا دعا واسطے مغفرت، یا پھر سب سے بہتر یہ کہ دعا واسطے مغفرت اس میت، یعنی یہ جو میت ہے اس کی مغفرت کی دعا کی۔ اب آگے کیا کہیں گے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو باندھ لیں، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم کو تو آتی نہیں، چلو تم کو نہیں آتی تو بہت آسان والا طریقہ بتا دیتے، ثنا تو پڑھنا آتا ہی ہوگا، ثنا پڑھ لیجیے گا، اور ثنا کیونکہ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو اگر کسی کو یہ دعا نہیں یاد ہوئی، مان لیجیے نیت کرتا ہوں میں نماز جنازہ کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، دعا واسطے مغفرت اس میت کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے، کسی کو نہیں یاد تو پتہ ہے وہ کیا کہے، وہ کہہ دے جو نماز امام کی وہ نماز میری، جو نیت امام کی نہیں کہتے، امام کی نیت امامت کی ہے، آپ امامت نہیں کر رہے، آپ نے کہنا ہے جو نماز امام کی وہ نماز میری، اور آپ شروع کریں۔ آپ نے اگر نہیں یاد کیا تو اتنا کہہ دیں جو نماز امام کی وہ نماز میری، اور آپ نے کیا کیا، نماز کی ابتدا کی۔ اب میں 90% لوگوں کو دیکھتا ہوں جب اللہ اکبر کہا جاتا ہے پورا منہ اوپر اٹھا دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آسمان میں اللہ کو بلا رہے ہیں، اللہ کا تو کوئی مقام ہی نہیں ہے، تھوڑی کہ اللہ آسمان پہ، اللہ تو لا مقام، لا مطلب نہیں، مقام مطلب پلیس، مطلب وہ ایسی جگہ ہے جو پلیس ہی نہیں ہے، مطلب وہ ایسی جگہ ہے جو جگہ ہی نہیں ہے، یعنی ٹائم، اسپیس، پلیس، ہر چیز سے وہ پاک ہے، تو لا مقام۔ تو ہم لوگ جب نماز پڑھتے کیا کہتے ہیں، ہاتھ باندھے اللہ اکبر اوپر دیکھ رہے، جبکہ جب ہم نماز کی ابتدا کرتے ہیں تب بھی جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہمیں حکم ہے
کہ منہ نہیں اوپر کرنا، ہمیں اپنی نگاہ، کیونکہ سجدے گاہ کی جگہ پہ ہوتی ہے، وہاں سے نگاہ کو اسٹریٹ کرنا ہوتا ہے اللہ اکبر۔ ہم لوگ اوپر دیکھنے لگتے ہیں، سارے کے سارے لوگ اوپر نہیں دیکھنا۔ آپ نے لفظ اللہ اکبر پہ آپ چونکہ نیچے دیکھ رہے تھے، اللہ اکبر، پھر اپنی نگاہ کو نیچے کر لیا، منہ کو آپ نے نہیں اٹھانا۔ ٹھیک، آپ نے شروع کیا، سب سے پہلے آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ ثنا۔ ثنا جو نماز میں پڑھتے ہیں اور جو نماز جنازہ میں پڑھتے ہیں، اس میں ایک لفظ کا فرق ہے۔ ہم لوگ نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ جب نماز جنازہ پڑھیں تو ایک لفظ بڑھا دیں، سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک۔ ثنا پڑھ لیا، ثنا کے بعد تعوذ یعنی اعوذ باللہ، پھر اس کے بعد تسمیہ یعنی بسم اللہ، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو آپ کو منہ نہیں اٹھانا بلکہ صرف اپنی آنکھوں کو اٹھانا۔ اور اب کیا پڑھنا آپ کو؟ درود ابراہیم۔ اب کوئی کہے گا مجھے تو نہیں آتا، تو میں نے کہا جو درود پاک آتا وہ پڑھ لے گا، کیونکہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی نے بھی پڑھ لی سب بری ذمہ، اور اگر کسی نے نہیں پڑھی تو سب کے سب گناہ گار۔ جیسے اعتکاف میں لوگ بیٹھتے ہیں، اعتکاف فرض کفایہ ہوتا ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص نے اگر مسجد میں بیٹھ گیا پوری بستی بچ گئی، اور اگر ایک بھی نہیں بیٹھا تو سب کے سب گئے۔ تو نماز جنازہ بھی فرض کفایہ ہے کہ ایک آدمی نے اگر پڑھ لی سب کی ہو گئی۔ تو اس لیے یہ نہ ڈرا کرے مجھے تو آتا ہی نہیں میں کہاں پڑھوں گا، نہیں، آپ پڑھیں۔ آپ کو اگر نہیں آتا تو دھیرے دھیرے سیکھیں۔ تو کیا ہے، آپ کو اگر درود ابراہیم نہیں آتی تو جو درود پاک آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے وہ پڑھ دیجیے۔ اب امام صاحب ایک بار اللہ اکبر کہا، آپ نے ہاتھ نیت باندھ لی، اب کیا ہوا؟ آپ نے ثنا پڑھا، تعوذ پڑھا، تسمیہ پڑھا، اب پھر اللہ اکبر کے آنکھوں کو اٹھایا، اب آپ نے درود ابراہیم پڑھ لی۔ اب دوبارہ پھر دیکھیے، جو ابتدا میں تکبیر تحریمہ کی طرح آپ نے ہاتھ اٹھائے تھے اس کو ان تکبیروں سے الگ رکھیے گا۔ ابھی آپ نے ایک تکبیر کہی ثنا پڑھنے کے بعد، اب دوسری تکبیر کہیں گے درود ابراہیم پڑھنے کے بعد، اب تیسری تکبیر، اب اس میں تو سب پھنس جائیں گے، ہم اسی لیے تو نہیں پڑھتے، مرد کی الگ دعا ہے، عورت کی الگ دعا ہے۔ تو اس طریقے سے کیا ہے، آپ کو ایک سیدھا راستہ بتایا دے رہا ہوں، ثواب آپ کو بھی نماز جنازہ کو ملے گا۔ ہاں، بچوں کی الگ ہے۔ تو اب کیا ہے، آپ نے کہنا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ عموماً لوگ دعائے معشورہ اس کو کہتے ہیں، یہ لوگ عموماً پڑھتے رہتے ہیں۔ ہم لوگ بھی التحیات اور درود ابراہیم کے بعد نماز میں آخر میں دعائے معشورہ پڑھتے ہیں، تو آپ یہ پڑھتے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر اللہ اکبر امام صاحب نے اپنی نگاہوں کو پھر اٹھا۔ اب اس کے بعد جب اللہ اکبر، یہ جو تیسری بار تھی، ٹوٹل 4 بار ہے، ایک بار جب اسٹارٹ کیا اللہ اکبر، دوبارہ جب آپ نے ثنا پڑھا، تیسرا جب آپ نے درود ابراہیم پڑھی، چوتھی بار جب آپ نے دعا جنازے کی پڑھی۔ اب جنازے کی دعا پڑھنے کے بعد اب یہ جو اللہ اکبر کہا جائے گا، اس کے بعد بہت سارے لوگ ایسے ہاتھ چھوڑتے ہیں، کچھ تو نیت باندھے سلام کرتے، کچھ کا حال یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف سلام پھیر رہے ایک ہاتھ چھوڑ رہے، دوسری طرف سلام پھیر رہے دوسرا ہاتھ چھوڑ رہے۔ ایسے نہیں کرنا، پہلے دونوں ہاتھوں کو چھوڑ کے سیدھے چھوڑ دینا، اب اس کے بعد دونوں طرف آپ کو سلام پھیرنا۔ یہ بہت مائنر چیزیں سب کو آتی ہیں، لیکن ان پہ گفتگو نہیں ہوتی ہے، بہت آسان چیز، سب کرتے ہیں لیکن گفتگو نہیں ہوتی۔ میں آپ کو بتاؤں، میں جب بھی نماز جنازہ پڑھاتا ہوں، میرے پیچھے جتنے لوگ ہوتے ہیں سب کو نیت بتاتا ہوں، اور اس کے بعد طریقہ بتاتا ہوں کہ منہ مت اوپر اٹھانا، ہاتھ نیچے کر کے پھر سلام کرنا۔ ابھی ایک چیز اور رہی جا رہی ہے جو آپ لوگ سب دیکھتے ہیں، کنفیوز رہتے ہوں گے کہ کون سا طریقہ صحیح، بتائیے کیا رہا جا رہا ہے؟ جو سب کے سب کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھنے میں الگ الگ کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ سوچیے، ذہن میں آ رہا ہے؟ کچھ ایسی چیز ہے جو سارے لوگ سب میں کھڑے ہیں، ہاں پہنچ گیا میں۔ کچھ لوگ ننگے پیر کھڑے ہوتے ہیں، کچھ لوگ چپل جوتا پہن کے کھڑے ہوتے ہیں، کچھ لوگ چپل جوتے کو اوپر کھڑے ہوتے ہیں۔ اب کون صحیح ہے؟ تینوں قسم کے لوگ موجود ہیں۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ ننگے پیر کھڑے ہو، یا کبھی کبھی اتنی دھوپ ہوتی ہے کہ ننگے پیر کھڑے ہونے کا مئی جون میں جوہر میں آپ چلے جائیے، آپ سے کھڑے ہوتے نہیں بنے گا ننگے پیر۔ اب کیا کریں گے؟ چپل جوتے پہنے پڑیں گے
یا ان کے اوپر کھڑے ہوں گے؟ تو بڑا آسان طریقہ ہے، آپ جس زمین پہ کھڑے ہونے جا رہے ہیں اگر وہ پاک ہے تو آپ ننگے پیر کھڑے ہو. اب جس زمین پہ آپ کھڑے ہونے جا رہے ہیں، مان لی روڈ پہ ہو رہی ہے نماز جنازہ، اب آپ کو نہیں پتا کہ یہ پاک ہے یا ناپاک، تو ظاہر سی بات ہے اب زمین پہ تو آپ ننگے پیر پڑیں گے نہیں، کیونکہ پتہ نہیں زمین پاک ہے یا ناپاک. تو اب اس کیفیت میں دو کنڈیشن آتی ہے، ایک تو چپل پہنے پہلے، جوتا پہنے پہلے، ایک ان کے اوپر کھڑے ہو کے. اب ان دو لوگوں میں کون صحیح ہے؟ ان دو لوگوں میں صحیح وہ شخص ہے جو چپل یا جوتے کے اوپر کھڑا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ جب آپ جوتا یا چپل پہنے ہوئے تو جو آپ کا تلوا ہے، آپ اس کے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں، تلوا کہاں کہاں نہیں جاتا، تو وہ ناپاک ہوتا ہے نیچے کا. اور جب بھائی جس چیز پہ آپ کھڑے، بھائی جب آپ جوتے کے اوپر کھڑے، چپل کے اوپر کھڑے، تو کس چیز کے اوپر کھڑے؟ چپل کے اوپر ہی جو لیئر ہوتی ہے جس کا نجاست سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا، اس کے اوپر پاک جگہ پہ آپ کھڑے ہو. جب جوتے کے اوپر کھڑے ہو یا چپل کے اوپر کھڑے ہو. لیکن جب آپ جوتا یا چپل پہنے ہوتے ہو تو آپ کس چیز کے اوپر کھڑے ہو؟ سول کے اوپر کھڑے ہو، اور سول میں نجاست لگی ہو. عموماً چپل میں نجاست لگی ہوتی. بہت کم ایسی گھر ہوتے ہیں جہاں پہ مطلب الگ سے استنجا خانے کے لیے سیپریٹ ہونا چاہیے. یہ ہونا چاہیے ہمارے استنجا خانوں کے باہر سیپریٹ چپلیں ہونی چاہیے کہ جن کو ہم پہن کے استنجا خانے میں جائیں اور نکل کے ان چپلوں کو وہیں پہ چھوڑ دیں، کیونکہ وہ جو نجاست آپ استنجا خانے کی لے کے آ رہے ہیں پورے گھر میں آپ پہن لیتے ہیں. تو اس لیے آپ نے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمیں آپ کو استنجا خانے کے باہر ایک پیر بچوں کا، ایک پیر اپنا، یہ دو پیر آپ ہمیں چپلوں کو رکھنا چاہیے اور اس کو وہیں پہ الگ سے سیپریٹ ہونا چاہیے جس سے گندگی نہ آنے پائے. اب اس کے بعد اگلی چیز کیا ہے یاد رکھیے گا کہ اب ہم نے نماز جنازہ ادا کر لی. اب ہم لوگ آخری قریب آ رہے ہیں، سوئیے گا نہیں انشاءاللہ، بہت جلدی فارغ کر رہا ہوں. کیا وقت ہو گیا؟ ہاں ابھی تو 10:25 ہوا، بس 15 منٹ انشاءاللہ. اب کیا ہونا ہے یہ 10 منٹ میں؟ اب کیا کرنا ہے؟ نماز جنازہ ہو گئی، اب آپ ان کو لے کے چلیں گے قبر کے پاس. اب قبر میں بڑا ڈرامہ ہونے لگا ہے آج کے وقت میں. کوئی کہتا ہے پیتیانے سے اٹھاؤ پٹرا، کوئی کہتا ہے سرانے سے اٹھاؤ. تو نہیں، پیتیانے کی طرف سے آپ ایک ایک پٹرا اٹھاتے جائیں اور سرانے تک آ جائیں. اب اس کے بعد اگر مرد ہے تو کوئی پرابلم نہیں، کوئی بھی اتار سکتا ہے. لیکن اگر عورت ہے تو پھر غیر محرم نہیں اتارے گا. پھر یا تو بیٹا اتارے گا، یا بھائی اتارے گا، یا باپ اتارے گا، یا ایسا شخص جس سے اس کا نکاح حرام ہو، جس سے اس کا نکاح نہ ہو سکتا ہو، یعنی غیر محرم نہیں، اس کے جو محارم ہوں گے وہ اتارے گا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اوپر جو چادر ہے وہ اڑائی نہیں جائے گی. جب لے کے اتارا جائے گا تو اس وقت بھی چادر اوپر عورت کی مٹی میں تان دی جائے گی، اور جیسے جیسے مٹی آگے بڑھے گی تو مطلب اس کے کفن پہ نظر کسی کی نہ پڑنے پائے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کیونکہ آج کل کفن میں کیا ہوتا ہے، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، الگ سے چادر نہیں ہوتی. تو پہلے کیا کرتے، پہلے اس کو لپیٹ کے اتار دیتے، پھر اس کے اوپر تان دیتے. کیا مقصد ہے؟ پہلے تو آپ نے ایسے اتار دیا. تو وہاں پہ کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ یا تو آپ جو 2-3-4 لوگوں کے انگوچھے لے لیں، سردی کا وقت ہے تو مفلر لے لیں، ان کو باندھ لیں، اس سے آپ میت کو اتار دیں اور چادر اوپر سے تان دیں. اس کے علاوہ ایک دوسرا طریقہ اور ہوتا ہے، جو آپ کالی والی چادر نہیں فولڈ کر کے اوپر سے ڈالتے، اس چادر کو بھی اگر آپ پھیلا لیں گے نا تو وہ بھی کافی بڑی ہوتی ہے. تو آپ کلمے والی چادر، اس کلمے والی چادر کو پھیلا لیں اور وہ جو اوپر سے چادر تھی سفید والی، اس سے آپ میت کو اتار دیں. اب آپ نے اندر اتار دیا. اتارنے سے پہلے کیا کرنا ہے آپ کو؟ اندر اگر کوئی موٹی نیچے کی طرف کوئی روڑی ہے یا کچھ ہے اس کو ہٹا دینا ہے یا باہر نکال دینا ہے. مٹی ہے تو اس کو وہیں پہ تھپتھپا دینا ہے. آپ کو عہد نامہ رکھ دینا ہے، کیوڑا وغیرہ چھڑک دینا ہے، اور اگر مرید ہے تو اس کے سینے پہ اس کا سجدہ شریف رکھ دینا ہے. اب اس کے بعد کیا کریں گے؟ سجدہ شریف رکھنے کے بعد اب جب آپ باہر نکل آئے تو سرانے کی طرف سے رکھنا شروع کریں گے. اب سرانے کی طرف سے جو آپ نے پٹرے رکھنا شروع کیے، اب آپ باہر آ جائیں گے، ظاہر سی بات ہے پوری خبر آپ نے. لیکن اس سے پہلے کیا کرنے؟ آپ نے مرد ہے تو تینوں بندن ان کے ڈھیلے کر دینے، کھول دینے، اور اگر عورت ہے تو ان کا یہ جو سر کا ہوتا ہے اور کمر کا ہوتا ہے، پیر کا بندھا رہنے دیں گے.
سر کا اور کمر کا ڈھیلا کر دیں گے، پیر کا ان کا نہیں ڈھیلا کریں گے۔ اب اس کے بعد اگلی چیز کیا کریں گے، اب آپ نے ان کو یہ بھی دیکھ لیجئے کہ قبلے کی طرف رخ ہے کہ نہیں، اگر سر ہو سکتا ہے تو قبلے کی طرف گھما دیجئے۔ اب جب آپ نے پٹرے بند کر دیے، کہیں پہ آپ کو کوئی زیادہ بڑی سوراخ دیکھ رہی ہو تو وہاں پہ کوئی موٹے ڈیلے وغیرہ لگا دیں۔ اب ایک چیز اور آنے لگی، یہ نئی نئی چیزیں آتی۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں چادر نیچے ہی بچھا دو، کس لیے کہ وہ مٹی دھول کر نہ جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں نیچے نہیں اوپر بچھے، وہاں بھی بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے چادر نیچے بچھا دو، کوئی کہہ رہا ہے اوپر بچھا دو۔ اب درست کیا ہے؟ تو اس میں میری مولانا ابرار صاحب سے گفتگو ہوئی ایک بار قریب 1 مہینے پہلے، کہ بہت میں نے ہر جگہ دیکھا، حضرت جس کا کچھ مسئلہ بتائیے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کچھ لوگ نیچے بچھا دیتے ہیں کچھ اوپر۔ تو انہوں نے کہا دیکھیے صلاح الدین بھائی، معاملہ یہ ہے کہ یہ جو چادر ہوتی ہے، اگر آپ نے نیچے اگر اتنا کھلا ہوا کہ مٹی وہاں سے جا سکتی ہے تو اس میں اگر آپ نے بچھا دیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر ملا ہوا آج کل اتنی مطلب سیٹنگ سے اس کو کاٹا جاتا ہے کہ عموماً مٹی جانے کی جگہ بچتی نہیں ہے، اور اگر ہے تو بچھا دیجیے، اور نہیں ہے اگر تو آپ اس کو باہر رکھیے۔ وجہ یہ ہے کہ جب آپ اندر بچھا دیں گے تو کچھ دن بعد سڑ جائے گی، خراب ہو جائے گی، یعنی اسراف ہو جائے گی۔ باہر رہے گی تو کسی نہ کسی کام میں تو استعمال ہوگی۔ قبرستان میں عموماً دیکھتے جو پیڑ وغیرہ ہوتے ہیں، لوگ چھوٹے پیڑ ان کے جو جال ہوتے ہیں انہیں کو اس سے لپیٹ دیتے ہیں، تو کسی نہ کسی کام میں وہ آ جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے اگر ایسا نہیں ہے تو اس کو نیچے نہ رکھے، باہر کر دے، کسی استعمال میں آ جائے گی، پہلی چیز۔ پھر ایک چیز اور آج کل دیکھنے میں آتی ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں پھول اسی میں ڈال دو۔ کتنے لوگوں نے دیکھا پھول اسی میں ڈال دو؟ دیکھا ہے کسی نے؟ آپ کی ادھر نہیں ہوتا، ہمارے ادھر ہوتا ہے۔ کیا کرتے ہیں لوگ، کہتے ہیں کہ جب پٹرے لگ گئے کہتے ہیں پھول اسی میں ڈال دو، اب اس کے بعد اس کے اوپر سے مٹی ڈال دو۔ ہاں یار ادھر ہونے لگے ہمارے یہاں بغائی عیدگاہ میں، پھول اندر ڈال دو اس کے بعد مٹی ڈال دو، پٹرے کے اوپر پھول اس کے بعد مٹی۔ تو آدھے کہتے ہیں نہیں قبر کے اوپر رہے گا، آدھے کہتے ہیں نہیں نیچے ڈال دو۔ تو اب اس میں کیا صحیح ہے، اوپر ڈالنا چاہیے یا پٹرے کے اوپر ڈال کے مٹی اوپر سے ڈال دینا چاہیے؟ تو یاد رکھیے ہر تر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے جب تک وہ تر ہوتی ہے یا سڑتی نہیں۔ اگر سڑ گئی تو اللہ کا ذکر بند، سوکھ گئی تو اللہ کا ذکر بند۔ جب تک وہ تر ہے تب تک وہ اللہ کا ذکر کرے گی۔ تو جب آپ نے پھول کو ڈال دیا اندر اور اس کے اوپر ڈال دیا آپ نے بہت ساری مٹی، تو ظاہر سی بات ہے وہاں پہ انیروبک ڈیکمپوزیشن ہوگا ایئر کی ایبسنس میں، اور کیا ہوگا، وہ سڑ جائے گا، سڑ جائے گا، یعنی اللہ کا ذکر بند۔ تو بہتر تو پھر یہی تھا کہ اوپر ڈال دیتے، اس کے اوپر سے چادر ڈال دیتے تاکہ وہ کافی دیر تک وہ تر رہتا اور وہ اللہ کا ذکر کرتا، مردے کو اس سے راحت ملتی۔ اگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اوپر سے بکری جناب کھا جاتی، تو بکری کھا جاتی تو اس سے بہتر تو یہ ہے کہ مردہ جہاں لیٹا ہوا ہے اسی کے اگل بغل ڈال دیجیے، کم سے کم سڑے گا تو نہیں، وہاں پہ تھوڑی دیر میں سڑے گا، مٹی میں ملنے کے بعد وہ جلدی سڑ جاتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ قبر کے اوپر پھول کو ڈالا جائے۔ اس طریقے سے ہم لوگ، اور پھر اس کے بعد جب مٹی ڈالے تو کیا پڑھنا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اتنا کہنے کے بعد ہاتھوں کو چھاڑنا نہیں ایسے تیل۔ کچھ لوگ تو ایسے ہاتھ دھوتے ہیں جیسے، اور کچھ تو غسل کر ڈالتے ہیں، نہا لے قبرستان سے آ، اپنے آپ کو ناپاک سمجھتے ہیں۔ کچھ تو سوچتے کہ ایسا نہ ہو یہ مردہ میرے ساتھ ہی چلا ہے مٹی کے ساتھ، ڈرتے آسیب نہ ہو جائے۔ تو یہ نہیں، آپ کو بتاؤں یہ جو مٹی ہوتی ہے نا جو مردے کو آپ نے ڈالی، اس کا حکم ہے کہ اس کو سینے پہ ملا جائے، جسم پہ ملا جائے۔ جی آپ کہیں گے ارے قبرستان کی مٹی آپ جسم میں ملوا دے رہے، یہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص قبرستان کی مٹی کو اپنے سینے پہ ملتا ہے تو اس مٹی کے اثر سے اس کے دل سے دنیا کی محبت نکلنے لگتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر کسی کو صبر نہیں آ رہا، کسی کی اولاد چلی گئی جوان اور ماں کو صبر نہیں آ رہا، حالات بے قابو، لگ رہا کہ اٹیک نہ پڑ جائے، کہ کچھ حالت نہ خراب ہو جائے، تو کہا گیا اس قبر کی ایک چٹکی مٹی لا کے ان کو چڑھا دیجیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ صبر آ جائے۔ یہ کر لیجیے۔
اس کے علاوہ اب جب آپ نے تدفین کر دی، اب وہاں پہ کیا کرنا ہے آپ کو؟ اذان دے دی. اور کب اذان دے لی؟ جب سارے لوگ 40 قدم دور چلے جائیں. کیونکہ اذان کیوں دی جاتی ہے؟ اس لیے دی جاتی ہے کہ جیسے ہی لوگ 40 قدم ہٹتے ہیں منکر نکیر